بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے میاں والی میں اس 7 دن کی بچی کے ماموں اور اس کے چچا کا آنکھوں دیکھا واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بچی کو قبر میں اتارا گیا تو کیا معجزہ پیش آیا، اور جنازے میں جانے والے سب لوگوں کے منہ سے اللہ اکبر کے نعرے کیوں گونج اٹھے۔ پورا واقعہ اس بچی کے ماموں نے بتایا ہے۔ ہم اسی کی زبانی آپ کو پورا واقعہ سنائیں گے، انہی کے الفاظ میں۔ میں اور میرے چچا جب ہم اپنی بہن مشل فاطمہ کے گھر گئے تو شاہ زیب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ گھر میں شاہ زیب کا بڑا بھائی اور اس کی بھابھی موجود تھے۔ خیر، ہم تحفے لے کر اپنی بہن اور گڑیا کے پاس، جس کا نام جنت تھا، اس کے پاس چلے گئے۔ میں جنت کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کو پیار کرنے لگا۔ پھر میرے چچا بھی جنت کو اپنی گود میں لے کر اٹھاتے ہیں۔ میری بہن ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بھائی یہ آپ کی بھانجی ہے، بالکل آپ پر گئی ہے۔ پھر میری بہن نے ہمیں وہاں پر اپنے بیڈ پر بٹھایا اور ہم جو تحفے لے کر آئے تھے اپنی گڑیا کے لیے، وہ میں نے اپنی بہن کو دیے۔ میرے چچا نے میری بہن کو پیار دیا اور کہا کہ ہمیشہ خوش رہو، شاہ زیب تمہارا خیال رکھتا ہے نا۔ میری بہن کہنے لگی کہ چچا، شاہ زیب تو جب سے جنت ہوئی ہے اس نے ایک دفعہ بھی جنت کو نہیں اٹھایا ہے۔ چڑچڑا ہو گیا ہے، وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا اور ہر وقت غصے میں رہتا ہے، ایسے جیسے اس کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ میرے پاس بھی نہیں آ رہا۔ میرے چچا کہنے لگے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، اس کا خون ہے، کیا وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے؟ میری بہن کہنے لگی کہ اس کو بیٹے کی خواہش تھی اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا اور اس کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں باہر سے شور کی آواز آتی ہے۔ وہ شور شاہ زیب کا تھا، وہ باہر سے ہی چلاتا آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس کو مار ڈالوں گا۔ اتنی دیر میں میری بھانجی جنت رونے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں شاہ زیب آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے۔ میں نے کہا، شاہ زیب کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا چلا رہے ہو اور یہ بندوق کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ میرے چچا نے بھی کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شاہ زیب کہنے لگا کہ آپ لوگ اس مسئلے سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ شاہ زیب نے اپنی بندوق نکالی اور سیدھا میری بہن کے پاس چلا گیا۔ میری بہن اپنی بچی کو اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ اس ظالم سفاک باپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ بچی ابھی دودھ پی رہی ہے۔ اس نے اس بچی کو اس ماں سے چھین لیا اور اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ جب بچی کو زمین پر پٹخا تو ماں کی تو چیخیں نکل گئیں، ماں کی تو کیا، ہم سب کی وہاں پر چیخیں نکل گئیں۔ پھر میں بھاگتا بھاگتا شاہ زیب کے پاس گیا، بچی کو اٹھانے لگا۔ اتنی دیر میں شاہ زیب نے بچی کو گولی مار دی، ایک نہیں بلکہ 5 گولیاں مار دیں۔ میری روح کانپ گئی، ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں اور میرے چچا آگے بڑھے اور شاہ زیب کو پکڑنے لگے، لیکن وہ کہنے لگا، اگر میرے قریب کوئی بھی آیا تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، مجھے یہ بیٹی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ اگر تجھے نہیں چاہیے تو مجھے بتا دیتا، میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا، تو نے اس کو قتل کیوں کیا ہے؟ اتنا ہی میں نے کہا تھا کہ اس نے میرے پاؤں کے قریب یہ گولی چلائی اور میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور وہ بھاگ گیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ میرے چچا نے بچی اٹھائی، جنت کو اٹھایا اور ہم سیدھا بھاگے ہسپتال پہنچ گئے۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ بچی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بچی کو گھر پر لے آئے، سب لوگ وہاں پر جمع تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا تھا؟ ایک باپ، نوجوان باپ، پڑھا لکھا باپ اپنی ہی بیٹی کو ایسے کیسے مار سکتا تھا؟ وہ بھی اتنا بڑا ظلم۔ میری بہن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب اس بچے کو زمین پر شاہ زیب نے گرایا تھا تو میری بہن اسی وقت بے ہوش ہو چکی تھی، مارنا شروع کر دی تھی اور اس کے بعد اس کو ہوش نہیں آیا۔ اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس نے اپنی بیٹی دیکھی تو اس کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، بہتر ہے کہ اس کو ادھر ہی رہنے دیا جائے اور آپ لوگ بیٹی کو جلد سے جلد دفنا دیں۔ ہم نے بچی کے جنازے کا جلدی سے انتظام کیا، جلدی اس کا کفن بنوایا۔ سب لوگ جمع تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میرے ابو اور امی کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی۔ میرے ابو امی کی نہیں بلکہ پورے علاقے کے ہر بندے کی آنکھیں نم تھیں۔ ہر بندے نے دیکھا تھا وہاں پہ کہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو، 7 دن کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ پھر اس کا جنازہ شروع ہونے لگا۔ ہم لوگ اس کو لے کر قبرستان کی طرف چلے گئے، جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب ہم قبر میں اتارنے لگے تو بچی کو تو ایک دم سے بادل چھا گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت ابھی آ جائے گی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس زمین پر ظلم ہوا ہے، ایک باپ نے ایسا ظلم کر دیا ہے۔ بادل چھا گئے تھے، قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اور تو اور جب بچی کو قبر میں اتارا گیا
تو اتنی ٹھنڈی خوشبو آنے لگی، اتنی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، سب لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ جنت میں آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اتنی اچھی خوشبو پتہ نہیں وہ قبر سے آ رہی تھی، کہاں سے آ رہی تھی، لیکن وہاں پر سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بچی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی جنت میں چلے گئے ہیں۔ وہاں پر جنت کی ہوائیں چلنے لگیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، پورا جنازہ، اتنا بڑا جنازہ تھا، لوگ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ 7 دن کی بچی تھی، اس کو قبر میں اتارا اور قبر میں اتارتے ساتھ ہی جنت فاطمہ جنت میں چلی گئی۔ جب ہم نے اس بچی کو قبر میں اتار دیا اور اس پر مٹی ڈالنے لگ گئے تو آہستہ آہستہ وہ خوشبو کم ہونے لگ گئی، ٹھنڈی ہوائیں جو چل رہی تھیں وہ بھی کم ہونے لگ گئیں۔ سب نے محسوس کیا کہ اس بچی کا معجزہ ہے، اس بچی کی وجہ سے ہی یہ ٹھنڈی ہوائیں اور اتنی خوشبو جنت سے آ رہی تھی، اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ سب لوگ حیران پریشان تھے۔ اس واقعے کے بعد جب ہم دعا کرنے کے بعد سب لوگ گھر واپس چلے گئے، میں اور میرے چچا وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ ہم نے کافی دیر تک دعا بھی کی، پھر ہم لوگ گھر پر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر شاہ زیب کی تلاش شروع کر دی، ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، کسی کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ کہاں چلا گیا کہاں نہیں۔ ہمارے گھر والے پولیس کے پاس گئے، وہاں مقدمہ درج کروایا اور جلد سے جلد شاہ زیب کو پکڑنے کا حکم دیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی کہانی اس 7 دن کی بچی اور اس بچی کی ماں اور چچا اور اس کے ماموں کی کہانی تھی، جو کہ انہی کی زبانی ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔